وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، یعنی کافر مسلمانوں سے تمسخر اور استہزاء کے طور پر مذاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو، یعنی عذاب کب آئے گا، قیامت کب آئے گی۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انما العلم عند اللہ، یہ علم تو اللہ کے پاس ہے، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا ہوں، یعنی عذاب اور قیامت کے آنے کا میں تمہیں ڈر سناتا ہوں، اتنے ہی کا مامور ہوں، مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے، اسی سے میرا فرض ادا ہو جاتا ہے، وقت کا بتانا میرے ذمے لازم نہیں۔ فَلَمَّا رَأَوْا زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ کَفَرُوا، پھر جب اسے پاس دیکھیں گے کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے، اس عذاب کو اپنے سامنے دیکھیں گے تو کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے، چہرے کالے پڑ جائیں گے، سیاہ پڑ جائیں گے، وحشت اور غم سے صورتیں خراب ہو جائیں گی۔ وقیلا، اور ان سے فرمایا جائے گا، جہنم کے فرشتے ان سے کہیں گے، ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ ہے جو تم مانگتے تھے اور انبیاء سے کہتے تھے کہ وہ عذاب کہاں ہے، جلدی لاؤ، اب دیکھ لو، یہ ہے وہ عذاب جس کی تمہیں طلب تھی، جس کی تمہیں تلاش تھی۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار مکہ سے آپ فرمائیے جو آپ کی وفات کی آرزو اور تمنا رکھتے ہیں اور کہتے ہیں بس انتظار کرو، جیسے ہی ان کا وصال ہوگا ان کا دین ختم ہو جائے گا۔ قل، اے محبوب آپ ان سے فرمائیے، ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی، بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو وفات دے، او رحمنا، یا ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں لمبی عمریں دے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو وہ کون سا ہے جو کافروں کو دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ ہماری زندگی لمبی ہو یا مختصر ہو، دونوں صورتوں میں کافروں تمہیں تو اپنے کفر کے سبب ضرور عذاب میں مبتلا ہونا ہے، تمہیں کون بچائے گا اللہ کے عذاب سے؟ ہماری وفات تمہیں کیا فائدہ دے گی؟ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، هو الرحمن، وہی رحمان ہے جس کی طرف ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں، آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر بھروسہ کیا، فستعلمون من هو فی ضلال مبین، تو ان قریب جان جاؤ گے کون کھلی گمراہی میں ہے، یعنی جب اللہ کا عذاب آئے گا تو تم جان جاؤ گے کہ گمراہی میں کون ہے اور حق پر کون ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا، بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے اور اتنی گہرائی میں پہنچ جائے کہ ڈول وغیرہ سے ہاتھ نہ آ سکے، فمن یأتیکم بماء معین، تو وہ کون ہے جو تمہیں پانی لا دے نگاہ کے سامنے بہتا کہ اس تک ہر ایک کا ہاتھ پہنچ سکے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت میں ہے، تو جو کسی چیز پر قدرت نہ رکھے انہیں کیوں عبادت میں اس قادر برحق کا شریک کرتے ہو؟ کیوں ان بتوں کو پوجتے ہو جو کچھ طاقت نہیں رکھتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ روایت موجود ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کی تلاوت کرتے تو آخر میں کہتے اللہ رب العالمین، یعنی اس میں سوال ہے کہ بھلا دیکھو
تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں پانی لا دے نگاہ کے سامنے بہتا؟ تو آپ اس طرح عرض کرتے اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین ہی پانی کو دوبارہ لانے والا ہے۔ سورہ ملک کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔